وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم اس کچی بستی کے مکینوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھے اقتدار اور وزارتوں کی کرسیوں کے مزے لینے والے اس کچی آبادی پر بہت آسانی سے دہشت گردی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تو لگا دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان حکمرانوں نے اس بستی میں آباد غریب لوگوں کے مسائل سنے ہیں؟ ایوب خان کے دور میں آباد ہونے والے اس خوبصورت شہر اسلام آباد میں جب آپ راولپنڈی سے داخل ہوتے ہیں تو یہ کچی آبادی عین سڑک کے بالکل کنارے پر آپ کا استقبال کرتی ہے۔ 5% افغانی ہے، باقی تو افغانیوں کے لیے ادھر حکومت نے یونیسیار والے نے الگ کیمپ بنائے ہوئے۔ یہ تقریباً 95% پاکستانی ہیں یہاں پر اس آبادی میں، جو 1100 کے نصب، اور ان کا تقریباً 1986 سے ووٹ چل رہے اور ان حکومت کو ان امیدواروں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں 2005 میں جو آپریشن تھا تو اس میں ہماری اس آبادی کی ایک بچی ڈر کے مارے کنویں میں گر کر جان بحق ہو گئی تھی، اور کافی زیادہ ہمارے بچوں کو بچے کیا کہ ہم بھی اس کشمکش میں ہے کہ کب یہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا، کب یہ لوگ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ بقایا اسکول نہیں ہے، بچوں کی ساری زندگی تباہ ہے۔ ابھی اسکول نہیں ہوتے کوئی تو وہ پھر منڈی میں چلے جاتے، لازمی ہے وہ بچے چور بھی بن جاتے، ڈاکو بھی بن جاتے، اور پھر سارا جو غلط کام ہے وہی کرتے۔ اگر اسکول ہوتا تو چلو اس کا یہ ہے نا کہ سب کچھ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اس بستی میں پانی فراہم کرنے کے لیے 2 دستی پمپس ہیں کہ جس سے ساری بستی کے لوگ پانی پیتے ہیں، اور یہاں زمین کے اندر اتنی گندگی جذب ہوتی ہے، وہاں سے پینے کے لیے کیسا پانی ملتا ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1988 سے آباد اس کچی بستی کے مکینوں اور اس کے ننھے پھولوں کے لیے صرف ایک کچا اسکول، جس کو سوات سے تعلق رکھنے والی ایک بہادر خاتون چاند بی بی چلا رہی ہے۔ اس اسکول کی دیواروں اور کمروں کی چھتوں سے اس کی زبوں حالی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نہ تو یہاں پر کسی حکومتی ادارے کو اسکول بنانے کی توفیق ہوئی اور نہ یہاں پر کسی استاد کو بھیجنے کی، بلکہ ان غریب اور بے بس بچوں کے اس کچے اسکول کو گرانے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ میرا نام چاند بی بی ہے، میرا تعلق سوات سے ہے، اور میں 3 سال سے یہاں چھوٹوں بڑوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتی ہوں۔ تقریباً 200 اسٹوڈنٹ ہیں میرے پاس، اس میں عورتیں، جوان بچیاں، بچے، چھوٹی بچیاں سب پڑھ رہی ہے۔ میں رجا بازار میں رہتی ہوں اپنی بھائی کے پاس۔ صبح 8 بجے میں یہاں آتی ہوں اور پھر شام 4-5 بجے واپس گھر جاتی ہوں۔ جو جوان بچیاں ہیں تو اس کو میں سلائی کڑھائی بھی سکھا رہی ہوں، کیونکہ پختون عورتیں ہیں تو اس کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ گھر میں بیٹھ کے نا عزت کے ساتھ یہ کمائیں، کہ دوسروں کے گھروں میں کام پہ نہ جائے۔ بس غریب لوگ ہیں تو یہ سیکھ کے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کمائیں۔ گرمی اور بارش اور اس میں بہت تکلیف سے بچے آتے ہیں، میں بھی خود تکلیف سے آتی ہوں بارش میں۔ ایک بارش ہوتی ہے تو ساری دیواریں گر جاتی ہے، چھت نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی سہولت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ پڑھا رہے ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی بھی سہولت نہیں ہے، ایک پینسل کے بچے منتظر ہیں۔ اس بستی میں پانی کے اخراج اور سڑکوں کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ان غریب مکینوں کو اپنے بچوں کے سکون اور زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ کیا یہ معصوم بچے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں؟ دہشت گردی کے ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، لیکن کبھی ان غریب بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کر سوچیں
ذرا باپ کی حیثیت سے تصور کیجئے کہ ان بچوں کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایوانوں میں بیٹھے اقتدار اور وزارتوں کی کرسیوں کے مزے لینے والے اس کچی آبادی پر بہت آسانی سے دہشت گردی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تو لگا دیتے ہیں، لیکن خواب خرگوش کے مزے لیتے ہمارے حکمرانوں نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان غریبوں کے بچے بڑے ہو کر تعلیم کے بغیر کیا بنیں گے؟ یہ لوگ اتنے دور نہیں ہے، 2 قدم یہاں رکھے اور یہاں آئے، اس لوگوں کی مسائل دیکھے۔ اصل حقدار تو ایجوکیشن کی یہ لوگ ہیں، تعلیم کی اصل حقدار یہ لوگ ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں مرنے والوں کے قاتلوں کو تو پھانسی کی سزا دیتے ہیں، لیکن اس کچی بستی میں نمونیا، ملیریا، گردن توڑ بخار اور ایسی بہت سی جان لیوا بیماریوں سے مرنے والے بچوں کا قاتل قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آتے؟ حکومتی ادارے سالانہ کروڑوں روپے کا بجٹ منظور کرواتے ہیں، لیکن کیا کبھی 1 روپیہ بھی اس غریب بستی کے مکینوں کی صحت، تعلیم اور کھانے پینے کے لیے خرچ کیا گیا ہے؟ دولت اور آرام کے نشے میں دھت حکمرانی کے مزے لوٹنے والے اپنی گرمیاں اے سی کے ٹھنڈے کمروں اور دفاتر میں، جبکہ سردیاں ہیٹرز اور گیزرز کے سہارے گزار دیتے ہیں۔ ان امراء کے بچے تو نوکروں اور سیکیورٹی گارڈز کے پہرے میں اسکول جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان غریب بچوں کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جن کے پاس بنیادی زندگی کے وسائل بھی نہیں ہیں؟ اس کچی بستی میں تقریباً 1100 مکان ہیں کہ جس میں 95% پاکستانی آباد ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری NGOs اور ترقیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ان تمام اداروں کو وفاقی دارالحکومت میں قائم اس کچی بستی کے حالات نظر نہیں آتے؟ یہ بچے ہی ہمارا کل ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا سرمایہ کاری اور اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ سوال ایک عام پاکستانی سے بھی ہے اور حکومت وقت سے بھی۔